تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف قاسمی، تحفظ دین میڈیا سروس میں آپ ناظرین کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جو ہمارے اتر پردیش کے مشہور شہر دیوبند میں تشریف لائے، حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی دامت برکاتہم، سرپرست تحفظ دین میڈیا اور خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم۔ ماشاءاللہ ابھی حال ہی میں حضرت کو خلافت عطا کی گئی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو تحفظ دین میڈیا اتر پردیش میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور تمام اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم بتا دیں کہ ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا کی سرپرستی حضرت کافی عرصے سے فرما رہے ہیں، تو اس تعلق سے ہم چند سوال بھی کریں گے۔ تو ہم جان لیتے ہیں کہ حضرت اس وقت جو حال ہی میں حضرت مولانا کو مولانا سید محمد رابع حسن ندوی دامت برکاتہم کی طرف سے جو خلافت عطا کی گئی ہے، تو اس کا کیا معاملہ رہا ہے؟ حضرت جو بھی آپ کو خلافت عطا کی گئی ہے وہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میری فراغت 1973 میں ہوئی، اور اس کے بعد میں نے دعوت و تبلیغ میں 1 سال لگایا، اور اس کے بعد خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس جا کر حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابرین کے پاس جانا ہوتا تھا۔ اور 2000 میں حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلافت دی، اور اس کے بعد حضرت سے ہر خانقاہ رحمانی سے ہمارا تعلق رہا۔ اس درمیان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا میں تاسیسی ممبر بنا۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی خدمت میں بارہا جانا آنا ہوتا تھا، اپنے خدمات پیش کرتے، دعائیں لیتے، اور ایک عرصہ دراز تک کے ایک قلبی لگاؤ بھی تھا، اور ہر بزرگ کے خدمت میں جا کر ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اچانک انتقال کے بعد قلب کی کیفیت بڑی بے چینی اور بے قراری کی تھی، اور اپنے روحانی سرپرست کو یعنی چند دن بھی بھلا کر اور اس کے خالی پن کو، خلا کو پر کرنے کے سلسلے میں ذہن جاتا تھا۔ چنانچہ ایک سفر میں نے لکھنؤ کیا 25 جولائی 2021 میں، اور اس سفر کے اندر میرا پہلے مقصد تو یہ تھا کہ حضرت مولانا محمد حمزہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کے داماد تھے، تو حضرت کی قلب پر بہت زیادہ اس کا صدمہ تھا۔ میں نے تعزیت کے سلسلے میں یہ حاضری دی، 2 دن رہا۔ اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے خود بلا کر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خلافت عطا کی، اور یہ سفر بہت مختصر وقت میں مجھے ملا۔ یہ شرف جس کو مل گیا، میں اس پر سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس لیے بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ نجیب الطرفین میں بن گیا۔ گویا ہمارے ایک عالم دوست کے جملے کو نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 بڑی ہستیوں سے آپ کو خلافت ملنا یہ بہت فعل نیک ہے، اور اس سے بڑھ کر اور شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ دوسرے دن جو ہے ایک اجازت حدیث کی سند دی جا رہی تھی، اس میں بھی حضرت نے خود بلوا کر جو ہے اجازت حدیث کی سند مجھے عطا کی۔ یہ 2 شرف، یہ 2 سوغات مجھے ایک مختصر وقت میں ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں روحانی اعتبار سے روحانی مناسک اور منازل کو طے کرنے کا جو شوق اور جذبہ دل کے اندر دیا تھا، اس کو گویا ایک تھوڑی سی تسکین ہوئی ہے۔ آگے راہیں بہت بڑی ہے، ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے اور امت کے نفع کا کام لے لے۔ ناظرین، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہم تہ دل سے اس مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یقیناً بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جس خدمت کے لیے حضرت منتخب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا کا تعلق تحفظ دین میڈیا سروس سے بہت گہرا ہے، اور مستقل سرپرستی فرماتے ہیں،
اور جیسا کہ مولانا تحفظ دین میڈیا کا جو بنیادی مقصد ہے کہ میڈیا کی لائن سے تحفظ ختم نبوت پہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے، تو اس کے تعلق سے آپ ملت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جو یعنی سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا تھا، دل میں بے چینی اور بے قراری تھی، حالات دیکھتے رہتے، سنتے رہتے، اور سوچتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بھی اپنے ذریعے سے کوئی کار خیر ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ اورنگ آباد جو قلب شہر کے یعنی راجدھانی ہے ایک لحاظ سے مراٹھواڑہ کی، اس مہاراشٹر کی بہت اہم سٹی ہے اور تاریخی شہر ہے، علمی اور ادبی شہر ہے۔ وہاں پر چونکہ ہمارا قیام ہے تو یہ ذہن میں آیا کہ یہاں پر سوشل میڈیا کی شروعات کرنا چاہیے۔ میرے ایک صاحبزادے قاری ضیاء الرحمن فاروقی، ماشاءاللہ آپ تمام ٹیم کے ساتھ وہ جو ہے کام کرتے ہیں، اور ان کی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھ کے میں نے انہیں وقف کر دیا اس سوشل میڈیا کے سلسلے میں کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ہم دین کی سلسلے کی جو بھی کام ہو سکتے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ کریں، اسی طریقے سے اصلاح امت کا کام کریں، دعوت دین کا کام کریں، اور فرقہ رد باطلہ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا میں جو کوئی بھی جو ہے ہر کوئی عالم اور مفتی بنا ہوا، یعنی جو ہے کسی قسم کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط بیانات دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے بھانجے بھتیجوں کی ایک نوجوان علماء کی ایک ٹیم ہے، ہم نے ان کو جمع کر کے یہ ساری چیزوں کو سمجھایا کہ ان اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہم تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے تعاقب بھی کرتے رہیں، ایسے بیانات جو غلط آتے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کریں، ان کا جواب مدلل انداز میں دیں، اور ہم یہ طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں جس میں سنجیدگی کے اعتبار سے پہلے جس شخص نے اگر کوئی غلط بیان دے دیا تو اس سے یعنی فون وغیرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اگر وہ غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کے سلسلے میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بناتے، اور جب وہ جو ہے کسی وجہ سے یعنی ضد پر اڑا رہا تو پھر مدلل انداز میں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو تحفظ دین میڈیا یہ کام کر رہا ہے، اور جس میں خاص طور پر تحفظ ختم نبوت کا کام ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں الیکشن کا ماحول ہے اور ایک عجیب سی کشمکش میں ہماری ملت کو دیکھا جا رہا ہے، تو مولانا آپ اس تعلق سے ملت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں کہ ہر آدمی مطلب ایک مایوس اور ایک امید رکھتا ہے کسی بھی دانشور سے، تو ان حالات میں آپ امت کو کیا سہارا دیں گے اور کیا مطلب ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں ملک کے حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو یہ سیاسی بیداری کا شعور جو ہے پیدا کرنے کی مہم چلانا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے جو لوگ بڑے بڑے تنظیموں کے بڑے بڑے ہمارے قائد بنے ہوئے ہیں، بڑے مذہبی رہنما ہیں، وہ بیچارے نہ جانے کیوں غلط فہمی کی وجہ سے ایک جملہ کہہ دیتے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ وہ جتنی سیاست کرتے ہیں شاید کوئی کرتا ہوگا۔ اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ بڑے تنظیموں کے سربراہ ہیں اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ان کے خادم ان کے کارکرتا جو ہے ان کو منع کرتے ہیں، اور جب وہ چانس آ جاتا ہے تو وہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی بن جاتے ہیں، MLC بھی بن جاتے ہیں، کسی نہ کسی شارٹ کٹ سے جو ہے وہ قیادت کے اندر سیاست کے اعتبار سے اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سیاست ایک شعبہ تھا۔ اگر سیاست کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ادھورا ہے، دین ادھورا ہے، مذہب ادھورا ہے، اس کے بغیر تکمیل ہو ہی نہیں سکتا اسلام کی اور نہ مذہب کی جو ہے نہ دین کی۔ تو سیاست کو مسلمان ایک اچھے انداز سے غیر مسلموں کے لیے جو برادران وطن ہیں ان کے لیے ایک ایسا میدان تیار کرے کہ جس میں ہم بلا مذہب و ملت انسانی بنیادوں پر جو ہے ہم خدمت خلق کا جذبہ رکھ کر میدان میں آئے۔ اور خدمت خلق کا جذبہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت جگہ ملتا ہے، اور کہاوت مشہور ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سماج سیوا جو ہے یہ کتنی بڑی
بڑی اجر و ثواب کی بات ہے اس حدیث سے دیکھیے کہ جس میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، لیکن میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اشارہ دے رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی دیر نقل و حرکت کرنا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سیاست کے میدان میں مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، محکمہ جات میں جو پریشانیاں ہیں، ظلم ہے، فلاں ہے، ناانصافی ہے، اس کے سلسلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کسی کا کام کرا دیتے ہیں، تو اس کو بھی یعنی عبادت سمجھیں، سیاست کو عبادت بنانے کی کوشش کریں۔ سیاست گندی ہے کہتے ہوئے کہ برسوں گزر گئے، اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو اٹھنا چاہیے، اور ملک کے حالات کے پیش نظر علماء اکرام کو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہے، اس پس منظر میں بہت ساری ان کی تقاریر ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور بہت سارے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کیسا حصہ لیا، ہمارے اکابرین میں بہت سارے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہے، لہٰذا علماء کو بھی آگے آنا چاہیے، اور سیاست میں عملی طریقے سے جو ہے ایک اچھا ماحول، پاک صاف ستھری سیاست کرنا چاہیے، اور ایسا یعنی سیاست میں ایک انقلاب پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ فرق محسوس کریں کہ علماء کے آنے کے بعد جو ہے سیاست میں یہ تبدیلی آئی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی طرف سے پیغام ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام ناظرین اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس پر عمل کریں گے جو آپ کی طرف سے پیغام ملا ہے۔ مولانا اس وقت ماشاءاللہ ہم پورے علاقے میں تحفظ دین میڈیا کی ہماری پوری ٹیم دہلی اور اتر پردیش کے جگہ جگہ علاقوں میں بیت الامداد کے ذریعے سے بھی رفاہی کام کر رہی ہے، اور بھی دیگر جو ضرورت ہیں وہ ماشاءاللہ پوری کر رہی ہیں، تو آپ ہم خادمین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بیت الامداد کے ذریعے سے آپ تینوں حضرات کی جو خدمات کی رپورٹ ہمیں ملتی ہے قاری ضیاء الرحمن کے ذریعے سے، تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب، مولانا آفتاب عالم قاسمی صاحب، مولانا عارف قاسمی صاحب اور آپ کے تمام ٹیم جو ہے جس طریقے سے یہ جس نہج سے جن اصولوں سے یہ کام کر رہی ہے، جس ترتیب کے ساتھ، وہ قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے۔ دوسروں کو اس کی نقل کرنا چاہیے، دوسروں کو اس سلسلے کا یعنی حوصلہ افزائی کرنے کا عزم اور ارادہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج امت کے اندر جو غریب، یتیم، بیوہ ہیں اور اسی کے علاوہ مظلوم ہیں، ان کو جو ہے ان کے پرسان حال کوئی نظر نہیں آتا۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں لیکن وہ موٹے موٹے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ آپ جن چھوٹی چھوٹی بنیادی کام ہے، چھوٹے جگہوں پر جا کر، چھوٹے چھوٹے محلوں میں، چھوٹی بستیوں میں، جھگی جھوپڑیوں میں جو بیت الامداد کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، یہ یقیناً قابل تعریف ہے، اور اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ مولانا آپ اتنے عرصے کے بعد یہاں پر، اور لاک ڈاؤن بھی تھا، ہم لوگ بھی نہیں آ پائے دارالعلوم وقف میں اور دارالعلوم میں، تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم یہاں پر سارا منظر بدل چکا ہے، آپ کے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ دارالعلوم دیوبند وقف کے اندر ہم حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ جیسے ہی ہم گیٹ سے داخل ہوئے دل باغ باغ ہو گیا کہ ایک قلیل مدت کے اندر بہت بڑی بڑی تعمیرات ہوئی ہے۔ مسجد عالیشان الحمدللہ نظر آ رہی ہے ہمارے پشت کے اوپر، آپ دیکھیں گے ہم مہمان خانے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ دارالمطالعہ ہے، دارالحدیث ہے، اور دارالمطالعہ کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں۔ یہ فقہ اکیڈمی ہے، ماشاءاللہ دارالقضاء کے ذریعے سے بھی کام ہوتا ہے۔ یہاں جو ایک کم عرصے کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے مولانا سفیان قاسمی صاحب کی بھی محنت ہے، جدوجہد ہے، ان کی سرپرستی ہے، ظاہر ہے، لیکن ایک نوجوان عالم دین، ان کے صاحبزادے مولانا شوکت قاسمی، شکیل قاسمی صاحب، شکیب قاسمی صاحب جو ہے ماشاءاللہ اس طرز پر کام کر رہے ہیں کہ وہ مدرسے میں گھومتے ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم گھوم رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ نوجوانوں کو بھی پیچھے ڈال دیا انہوں نے، بوڑھوں کو بھی پیچھے ڈال دیا، اور دادا پردادا جس خاندان سے وہ جو ہے تعلق رکھتے ہیں، ان کی یعنی جو ہے روح کو خوش کرنے والے امور انجام دیتے جا رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو، اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے عملے کو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی
दामत बरकातुहुम रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और सरपरस्त तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस, हम फिर से हज़रत का तहे दिल से पूरी टीम शुक्रिया अदा करती है और हज़रत की इस आमद को अपने लिए सआदत का ज़रिया समझती है कि आज हम माशाअल्लाह यूपी के शहर देवबंद में हैं और देवबंद की वो सरज़मीन जहाँ से पूरी दुनिया को उलूम और इल्म से फैज़याब किया है। तो इसके लिए हम यहाँ के अकाबरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज़ फ़रमाए, उनको मज़ीद इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और उनको अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्यात से नवाज़े। नाज़रीन, हमारे दरमियान से जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है कि एक के बाद दीगरे एक बड़े आलिम दीन हमारे बीच से रुख़्सत हो रहे हैं। अभी हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक संभली नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो नाइब मोहतमिम थे दारुल उलूम देवबंद के, वो हमारे बीच से रुख़्सत हुए। हम उनकी ताज़ियत के लिए पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ लाई। तो ये हमारे लिए बड़ी महरूमी का सबब है कि इस तरह से उलमा एक के बाद दीगरे चले जा रहे हैं। तो इसके लिए हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा को सलामत रखे, अकाबरीन को सलामत रखे, इनकी उम्र दराज फ़रमाए और इनका साया हमारे सरों पर देर तक कायम रहे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम रुख़्सत चाहते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।